تابوت میں قید آوازیں، اندھیری رات، ٹھنڈی ہوائیں اور آسمان پر بادلوں کا راج۔ یہ وہ رات تھی جب پرانے شہر کے قبرستان میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ اس قبرستان کا نام کوہ خاموشی تھا، ایک ایسا مقام جہاں لوگ دن میں بھی جانے سے کتراتے تھے۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ اس قبرستان میں ایک تابوت ہے جو ہر جمعرات کی رات خود بخود ہلتا ہے۔ بوڑھی عورتیں، مزاروں کے مجاور اور راہگیر سب یہی کہتے تھے، وہ تابوت مت کھولنا، وہ قید ہے آوازوں کا۔ مگر جہاں خوف ہو وہاں تجسس ضرور ہوتا ہے، اور اسی تجسس کا شکار تھا ایک نوجوان، حمزہ ایک عام سا لڑکا تھا، لیکن کتابوں اور کہانیوں کا دیوانہ۔ اسے پراسرار جگہوں، گمشدہ رازوں اور ماضی کے سائے بہت لبھاتے تھے۔ جب اس نے کوہ خاموشی کے بارے میں سنا تو وہ رات کے وقت اکیلا وہاں پہنچ گیا۔ قبرستان میں داخل ہوتے ہی ہواؤں میں سرگوشیاں ہونے لگیں، خشک درختوں کی شاخیں جیسے کسی نے زبردستی مروڑ دی ہوں چیخنے لگیں۔ حمزہ کے قدم آہستہ آہستہ تابوت کی طرف بڑھے۔ تابوت پر مٹی کی پرانی تہ جمی ہوئی تھی، مگر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس پر عربی میں کچھ لکھا تھا، یہاں وہ آوازیں قید ہیں جو سنی تو جا سکتی ہیں مگر سمجھی نہیں جا سکتی۔ حمزہ نے ایک لمحہ توقف کیا، پھر تابوت پر ہاتھ رکھا۔ اچانک فضا بدل گئی، پرندے اڑنے لگے، درخت جھکنے لگے اور ایک ہلکی سی سرگوشی سنائی دی۔ کیا تم ہمیں آزاد کرو گے؟ حمزہ پیچھے ہٹنا چاہتا تھا، مگر اس کے قدم جیسے زمین سے چپک گئے۔ تابوت کی لکڑیاں خود بخود چرچرانے لگیں۔ دھیرے دھیرے تابوت کا ڈھکن کھلا اور ایک یخ بستہ ہوا قبرستان میں پھیل گئی۔ اندر کچھ نہ تھا، مگر آوازیں تھیں، سینکڑوں ہزاروں سرگوشیاں۔ کوئی رو رہا تھا، کوئی ہنس رہا تھا، کوئی کسی کا نام لے رہا تھا، امی، ابا، سلیم، خدیجہ، مدد کرو، ہم قید ہیں۔ حمزہ کے کانوں سے خون رسنے لگا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹا، لیکن اس کے پیچھے قبر کی مٹی اونچی ہونے لگی۔ ایک سیاہ سایہ تابوت سے نکلا اور آہستہ آہستہ انسانی شکل اختیار کرنے لگا۔ یہ ایک جوان لڑکا تھا، آنکھوں میں وحشت، جسم پر زخم اور ہاتھ میں ایک کاغذ۔ اس نے کاغذ حمزہ کی طرف بڑھایا۔ یہ میرا خط ہے جو کبھی پہنچ نہ سکا۔ مجھے بے گناہ قتل کیا گیا اور میری روح قید ہو گئی۔ حمزہ نے خط پڑھا جس میں لکھا تھا، اگر کوئی اسے پڑھے تو میری ماں کو کہنا کہ میں بے قصور تھا، مجھے معاف کر دے۔ حمزہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ اس ماں تک یہ پیغام ضرور پہنچائے گا۔ جیسے ہی حمزہ نے خط اپنے دل سے لگایا، پورا قبرستان خاموش ہو گیا، آوازیں بند ہو گئیں، سایہ غائب ہو گیا اور تابوت واپس بند ہو گیا۔ حمزہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو وہ ایک درخت کے نیچے لیٹا تھا، ہاتھ میں وہی خط موجود تھا۔ اس دن کے بعد وہ کبھی پہلے جیسا نہ رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سکون، ایک گہرائی آ گئی تھی۔ اس نے وہ خط ایک بوڑھی عورت کو دیا جو روز قبرستان کے باہر بیٹھا کرتی تھی۔ عورت نے خط پڑھا، چیخ ماری اور کہا، یہ تو میرے بیٹے کی تحریر ہے جو 7 سال پہلے لاپتہ ہو گیا تھا۔ حمزہ خاموش کھڑا رہا، مگر اس کی روح جیسے ہلکی ہو گئی۔